الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں احباب؟ کل سبق نمبر 38 تھا ہمارا خلاصۃ النحو کا، اور آج ہمارے پاس سبق ہے سبق نمبر 39، اور یہ ہے تاکید کا بیان۔ پیچھے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ توابع جو ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ توابع کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں، یعنی 5 چیزیں تابع کے حکم میں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی تھی صفت۔ صفت کی 2 قسمیں ہم نے بیان کی تھی۔ ہم نے کہا تھا صفت حقیقی ہوتی ہے، صفت سببی ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے پاس سبق نمبر 39، اور یہ ہے تاکید کا بیان، یعنی توابع میں سے دوسرا تابع تاکید ہے۔ اچھا، تاکید کا بیان اگر آپ نصاب النحو کا سننا چاہیں تو نصاب النحو کا سبق نمبر 40 ہے، یہاں 39 ہے، نصاب النحو کا سبق نمبر 40 ہے۔ وہ جو تابع مطبوع کی طرف حکم کی نسبت کو پختہ کر دے، یعنی حکم پہلے سے موجود ہوگا۔ نمبر 1، مطبوع کے اندر جو حکم پایا جاتا ہے، جو نسبت پائی جاتی ہے، جو تعلق ہے حکم کے ساتھ، اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، یا پھر یہ بتانا کہ یہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جاء زید زید، اب جاء زید زید، زید پہلا مؤکد ہے اور دوسرا زید تاکید ہے۔ جاء القوم کلہم، اب القوم کا تعلق جاء کے ساتھ تھا، نسبت جاء کے ساتھ تھی، تو اب تمام افراد، قوم سے کتنے افراد مراد ہیں؟ تو کلہم کہہ کے اس کے تمام افراد کو شامل کر دیا، تو کلہم اس کی تاکید بنی۔ تاکید کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، کبھی کبھار تو لفظ کے تکرار کے ساتھ تاکید ذکر کی جاتی ہے، یعنی جس کے اندر تاکید پیدا ہو اس لفظ کو 2 مرتبہ ذکر کر دیا جائے، لفظ کا تکرار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سمپل ہے، لفظ کا تکرار ہوگا تو لفظ کے اندر تاکید پیدا کی، میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو بعض اوقات لفظ کا تکرار نہیں ہوتا، بلکہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ تو جو لفظی تکرار کے ساتھ تاکید ہو اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، اور جو مخصوص الفاظ کے ساتھ تاکید لائی جائے اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ اچھا، تاکید معنوی کے الفاظ ہم سن لیتے ہیں جی۔ تاکید معنوی کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ یہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ نفس اور عین، یہ واحد کی تاکید بھی بیان کرتے ہیں، تثنیہ کی تاکید بھی بیان کرتے ہیں، جمع کی تاکید بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ واحد کی تاکید بیان کریں گے تو اس کے ساتھ واحد کی ضمیر ہوگی، یعنی مؤکد کے مطابق نفس اور عین کے ساتھ ضمیر موجود ہوگی۔ یہ تثنیہ کی تاکید بیان کریں گے تو تثنیہ کی ضمیر ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ جمع کی تاکید بیان کریں گے تو جمع کی ضمیر ان کے ساتھ ہوگی۔ اب خود یہ دوسری جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ لفظ جو ہے نفس، یہ ایسے ہی رہے گا یا یہ تثنیہ جمع بھی بنے گا؟ تو اس کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مؤکد کے مطابق ایک ضمیر تو ہوتی ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مؤکد تثنیہ جمع ہو تو یہ بھی جمع ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں۔ اگر مؤکد واحد ہے تو یہ واحد ہوں گے، اگر مؤکد تثنیہ ہے تو یہ جمع ہوں گے، اگر مؤکد جمع ہے تو یہ جمع ہوں گے، یعنی یہ تثنیہ نہیں ہوتے، یا یہ نفس ہوں گے یا یہ انفس ہوں گے، یہ عین ہوں گے یا آیون ہوں گے، آیون ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی، جاء زید نفسہ، جاء فعل ہے، زید مؤکد ہے، نفسہ مضاف مضاف مل کر اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید مل کر فعل کا فاعل بن جائے گا۔ جاءت ہند عینھا، جاءت فعل ہے، ہند مؤکد ہے، عینھا یہ مضاف مضاف مل کر اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ جاء فعل ہے، الزیدان تثنیہ آ گیا نا، تو تثنیہ کی ہما ضمیر آ گئی، لیکن انفس یہ تثنیہ نہیں ہوتا، یہ جمع ہی ہوتے ہیں، تو انفسہما مضاف مضاف مل کر اس کی تاکید بنیں گے، مؤکد تاکید مل کر فعل کا فاعل بن جائیں گے۔ تو نفس اور عین آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو تاکید معنوی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صرف تثنیہ کی تاکید بیان کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کلا ہے اور دوسرا کلتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ تو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کلاہما، کلتاہما، یہ دونوں بہت زیادہ مستعمل۔
تو یہ دونوں صرف تثنیہ کی تاکید کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کلا مذکر کی تاکید کو اور کلتا جو ہے تثنیہ مؤنث کی تاکید کو۔ ان کے ساتھ تثنیہ کی ایک ضمیر ہوتی ہے، اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ جاء الولدان کلاہما، جاءت البنتان کلتاہما، تو الوالدان موقد ہے، کلاہما مضاف مضاف الیہ اس کی تاکید ہے، جاءت فعل ہے، البنتان موقد ہے، کلتاہما مضاف مضاف الیہ اس کی تاکید ہے، موقد تاکید مل کر جملہ فعلیہ اور فعل کا فاعل بن جائے گا، پھر جملہ فعلیہ جائے۔ اس کے بعد آ گیا کل اجمع اقطع ابتع ابصع، یہ ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل 5۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ واحد کی تاکید بیان کرتے ہیں اور جمع کی تاکید بیان کرتے ہیں۔ اب فرق سمجھیں، پہلے دو واحد تثنیہ جمع تینوں کی کرتے تھے، دوسرے دو صرف تثنیہ ہی کرتے تھے، اور باقی جو 5 ہیں واحد اور جمع کی۔ تو اب فرق کیا ہے؟ کلن جو ہوتا ہے نا، کلن، اس کے ساتھ موقد کے مطابق ایک ضمیر ہوگی، یعنی موقد واحد ہے تو ضمیر واحد کی ہوگی، موقد جمع ہے تو ضمیر جمع کی ہوگی۔ اور باقی صیغے جو ہوتے ہیں یعنی اجمع اقطع ابصع وغیرہ، یہ خود موقد کے مطابق، یعنی موقد واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوں گے، اگر موقد جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوں گے۔ مثال اس کی انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں تلوت القرآن کلہ، تلوت القرآن کلہ، تلوت فعل تو ضمیر فاعل، القرآن موقد، کلہ یہ ہو ضمیر واحد کی اور القرآن واحد، یہ مذکر، دونوں مذکر ہیں تو ان کی۔ تو اب یہ موقد تاکید مل کر فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی میں جملہ فعلیہ۔ بعت الغلام اجمع، بعت فعل تو ضمیر فاعل، الغلام موقد ہے، اجمع یہ واحد ہے، الغلام تو اجمع واحد آ گیا، یہ موقد تاکید مل کر فعل کا مفعول بھی ہوگا۔ ناصر القوم، ناصر القوم اجمعون، ناصر فعل ہے، القوم موقد ہے، اجمعون القوم ظاہر جمع ہے تو اجمعون اس کی جمع آ جائے گی، یہ صیغہ جمع میں آ جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ آپ کو بیان کرنے لگے ہیں اس کے مختلف قواعد اور فوائد۔ نمبر 1، تاکید کے مطبوع کو موقد کہتے ہیں، صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں، تاکید کے مطبوع کو موقد کہتے ہیں۔ تاکید کا اعراب ہمیشہ موقد کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضمیر متصل، ضمیر متصل، وہ ضمیر متصل چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، تینوں میں سے کوئی سی بھی ہو، ضمیر متصل جو ہوتی ہے اس کی تاکید لفظی اگر لانی ہے تو ضمیر متصل سے نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی تاکید لفظی جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل سے آئے گی، اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مجرور متصل ہو، ضمیر منصوب متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، اس کی تاکید لفظی ہمیشہ ضمیر مرفوع منفصل سے آئی۔ جیسے قمت انا، یہ مثال ہے ضمیر مرفوع متصل کہ انا ضمیر جو لگائی اس کی تاکید تو یہ مرفوع منفصل ہے۔ پھر دوسری ما رآ کا انت احد، کاف ضمیر منصوب متصل ہے لیکن اس کی تاکید جو لائے وہ انت مرفوع منفصل سے لائے۔ سلمت علیہ ہوا، سلمت علیہ ہوا، اب علیہ کی جو ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تاکید جو لائے وہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل سے لائے۔ انسہو انا، انسہو کے اندر ہوا ضمیر ہے، انا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے تو اس کی تاکید لفظی لائے تو انا مرفوع منفصل سے لائے، اور زیدن اس کا مفعول بھی ہے انسہو کا۔ نمبر 3، ضمیر متصل کی تاکید۔ اچھا یہ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو تاکید لفظی ہوگی یا تاکید معنوی ہوگی۔ تو ضمیر متصل کی تاکید لفظی اگر لانی ہے وہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ ضمیر مرفوع منفصل سے لانی ہے، لیکن اگر ضمیر متصل کی تاکید معنوی لانی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی اگر لانی ہو تو اس سے پہلے، معنوی سے پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لفظی لائی جائے گی، پھر تاکید معنوی لائی جائے گی۔ یعنی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی ڈائریکٹ نہیں آ سکتی، پہلے تاکید لفظی لانی پڑے گی۔ جیسے قمت انا نفسی، قمت فعل تو ضمیر مؤکد، انا تاکید لفظی اور نفسی مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید معنوی، یہ تو ضمیر اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فعل کا فاعل بنے گا۔ تو جاء ہوا، جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ مؤکد، ہوا لفظی تاکید
لفظی آ گئی اور عین ہو مضاف مضاف الیہ تاکید معنوی۔ تو نمبر 4، اب 2 ضمیریں رہ گئی، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ اس کی تاکید لفظی تو مرفوع منفصل آنی وہ تو کلیئر ہو چکا ہے، لیکن تاکید معنوی اگر لانی ہے تو کیا ضمیر مرفوع متصل کی طرح پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لفظی لائی جائے گی پھر تاکید معنوی لگانی ہے، یا کس کا طریقہ کوئی اور ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ صرف ضمیر مرفوع متصل کی تاکید معنوی اگر لانی ہو تو پہلے تاکید لفظی لائیں گے پھر تاکید معنوی لائیں گے، لیکن ضمیر منصوب متصل یا مجرور متصل کی تاکید معنوی اگر لانی ہے تو وہ ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے۔ ضربتہم انفسہم، ضربت فعل تو ضمیر فاعل، اب ہم ضمیر مجرور منصوب متصل ہے تو اس کی تاکید معنوی لائی انفسہم، مضاف مضاف الیہ اس کی تاکید بن جائے گی، یہ موقت تاکید مل کر فعل کا مفعول بن جائیں گے۔ مررت فعل تو ضمیر فاعل، بار پہ جار، ہی ضمیر مجرور متصل ہے، اس کی تاکید معنوی نفس ہی آ گئی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں اقطعو، ابطعو اور ابصعو اجمعو کے تابع ہیں۔ یہ جو جتنے بھی ہیں نا، یہ 3 اقطعو ابطعو اور ابصعو یہ اجمعو کے تابع ہیں، یعنی یہ سیغے نہ اجمعو کے بغیر آتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں تمرین کی طرف۔ تاکید اور موقت کسے کہتے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تاکید کی اقسام اور ان کی تعریف ما امثلہ بیان کریں، یہ ہو چکا ہے۔ تاکید معنوی کے الفاظ تفصیلاً بیان کریں، آپ سن چکے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نفس اور عین صرف واحد مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں، غلط ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی آتے ہیں۔ ضمیر متصل کی تاکید لفظی ضمیر مرفوع منفصل سے آتی ہے، یہ ہو چکا۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے، کہتے ہیں موقد اور تاکید کی تعیین کیجیے اور تاکید کی قسم متعین فرمائیے۔ اب نفس اور عین، آپ کو پتہ ہے تاکید معنوی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تاکید معنوی ہوگی، اور جہاں لفظ بار بار آئے گا وہ تاکید لفظی ہوگی۔ الخلیفہ تو قضا نفس ہو، یہ غلط ہے۔ کیوں بلا غلط ہے؟ اس لیے کہ قضا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کی تاکید معنوی بیان کی، تو اس سے پہلے اس کی تاکید لفظی آنی چاہیے تھی۔ اخذ السارقان عینہ، ہما ہونا چاہیے تھا اور عین کو آیون ہونا چاہیے تھا۔ ما ضربتہ ایاہ، یہ ہو ضمیر کی جو تاکید ہے مرفوع منفصل ہونی چاہیے تھی، منصوب متصل منصوب منفصل ہے۔ قراءۃ القرآن کلہا، ہو ہونا چاہیے تھا۔ جاء القوم اجمعون ہونا چاہیے تھا، ٹھیک تھا۔ جاء الملوک انفسہم ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اکرہ نفسی، نفسی سے پہلے آنا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ پہلے والا سبق سنیں اور سبق سننے کے بعد اس کو کلیئر کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ اب ہم نے ٹیوشن باقاعدہ شروع کر دی ہے، تو جن کو صرف نحو نہیں آتی، بالکل تنگ آ چکے ہیں صرف نحو سے، یاد کر کر کے تھک چکے ہیں کہ نہیں ہوتی یار، وہ اجرا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے جو نمبر موجود ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ فرمائیں، ٹھیک ہے، فارم فل کریں اور ہمارے ساتھ تشریف لائیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو 4 سالہ درس نظام ہے اس کے پہلے سال کے اندر انشاءاللہ اجرا کا مکمل کورس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔